یاد رکھنا صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے تھا، اور تم مالک نہیں ہو اس کے، تمہیں امانتاً دیا گیا ہے۔ تم مالک ہوتے پھر تمہیں حساب دینا پڑتا، تم مالک نہیں، امانت ہے، اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ بھی پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لگایا کہاں تھا، تم نے حساب دینا ہے۔ یہ جو میں نے فلانے چودھری کے سپورٹر بن کے فلاں کر کے دفتر بنا کے مال لگایا، تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ غریب تو ترستے رہے، ایک ایک سرکاری بیڈ پہ 3 لوگ لیٹے رہے، یہاں تو رات کو مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی رہیں کہ بیٹا 6 کو مہینے مشکل ہیں تمہارے باپ کے، یہاں تو بڑی عید والے دن بھی اس کو گوشت ملا جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کی اور شاپر لے کے مانگنے چلا گیا، اور اسے چودھری صاحب نے کہا لائن بنا لو، لائن تو بتا رب نے جب تجھے دیا تھا لائن میں لگا کے دیا تھا، لائن میں لگ کے تو نے لیا آج تو، اور پھر ایسی زیادتی ظلم کی بات ہے، تو تے کے بھی لے گیا تھا 4 بوٹیاں پھر آ گئے، تو کہہ رہا ہے جو خدا جسے خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے، خدا نے ان کو عطا کر دی خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں تھی کہ روش بندہ پروری کیا ہے، اور حضرت وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، ڈر اس کی بے نیازی سے، اور بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوہ سجنا کسے نکارا مل دائی کوئی کعبے خالی آوے۔ تو یہ اگر اللہ کبھی عطا کرے تو پھر اس پر اتنا زیادہ تکبر، اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق عطا کرے۔ تو بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو یہ جس کو میں سیاسی لیڈر مانتا رہی ہے تو بندہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن کائنات میں ایک ہستی، صرف ایک ہستی ہے میرے رسول پاک کی، غیر مشروط اطاعت کرو اور مبالغے کے ساتھ چاہو، اور جس اینگل سے ٹٹولنا چاہو ٹٹول لو، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ آپ کو لوٹنا نہیں پڑے گا، آپ جتنا حضور کو پڑھتے جائیں گے نا، جتنا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں سارے جذباتی مزاج کے لوگ، جذباتی، یعنی وہ ہمارے ہاں رواج بن گیا، نقیب صاحب آتے ہیں نا جب وہ سٹیج پہ تو وہ پھر بیچارہ 2 دفعہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، 3 دفعہ ادھر جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو جملہ دینے لگا کہ ایٹم بم چلانے لگا ہے؟ دے جو دینا ہے تو نے جملہ، کیا تیرے جملے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سیدھی اللہ رسول کی بات کر، اور پھر جملہ دینے سے بہتر تھا تو ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت دیتا، تو حضور کا کوئی فرمان دیتا، یہ کیا بھاگ دوڑ مچائی ہوئی ہے بلا وجہ کی۔ اور جناب وہ نعت خان صاحب ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سارے نہ سبحان اللہ کہیں، اور جب تک پچھلے بھی نہ زور لگائیں، اور جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑے مجھے ذائقہ نہیں آتا۔ بھئی تو نے تو 40,000 لیا، یہ تو مفت آئے ہیں سارے، تو زور لگا جس نے مال لیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے جذباتی چیزیں، کاش ہمارا مزاج ہوتا کہ ہم ہر آنے والے سے کہتے ایک باب حضور کی سیرت کا بیان کرو، کوئی ایک پہلو پر ہمیں بتاؤ پورے میلاد شریف کے مہینے میں کہ ہمارے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری طبیعت ہوتی کہ ہر جمعے میں اگر ہم شوق پیدا کر لیں نا، جمعے میں وقت پہ جائیں، تو میری طرح کا نکمہ مولوی بھی ہو تو وہ تیاری کرنے لگ جائے گا، لیکن ہم جاتے ہی نہیں، ہم تو آخری 10 منٹ میں جائیں گے تو وہ بھی 10 منٹ کی تیاری کرے گا، پہلے دیواروں کو سنانا ہے اس نے۔ جب تک ہم حضور کی مکمل سیرت کو نہیں پڑھتے، سیرت عالیہ کا پورا مطالعہ نہیں کرتے، جئیں گے تو صحیح پر جینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے مکمل پڑھ لیا تھا نا، محبوب کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لی تھی چیزیں، اپنی فہم میں اتار لی تھی، ان کو پھر لطف آیا، جینے کا بھی مزہ آیا اور دنیا سے جانے کا بھی مزہ آیا۔
وہ لوگ جب دنیا سے جاتے تھے نا صحابہ اور اہل بیت، تو وہ رو رو کے نہیں جاتے تھے، ان کے مزاجوں میں، لفظوں میں، جملوں میں کوئی مایوسی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے بچوں کا خیال کرنا، وہ یہ نہیں کہتے تھے او ہو فلانے چیز کا دھیان رکھنا، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا فلانی جگہ بڑی مشکل ہے وہ حل کر دینا، بلکہ وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ جب میدانوں میں تیر کھاتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم آج تو اللہ نے کامیابی عطا کر دی ہے۔ وہ تو کہتے تھے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، کامیاب۔ حضور کی سیرت مبارکہ پر غور کیا جائے، اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے، اور سنت اور شریعت ظاہری اولیاء کا نام نہیں، فقط اولیاء بنا لینا دین نہیں، فقط۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور بعض لوگ میری طرح پگڑی داڑھی والے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں نے کل دین اختیار کر لیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف ہے نا، وہ تو صادق اور امین ہونے کا ہے۔ تو دیکھا تو یہ جائے گا تو سچ کتنا بولتا ہے۔ تیری سنت اور شریعت اور حضور کے دین پر چلنے کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کہ تو دیانتدار کتنا ہے۔ تیرے ساتھ اگر کوئی مالی لین دین کرتا ہے تو تیرے اندر صفائی کتنی ہے۔ بات یہاں سے، میرے پیر بھائی آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے کافی سارے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنا اگر تمہارا لوگوں سے لین دین ٹھیک ہوگا نا، بیوی کو ڈانٹو گے نہیں، گالی نہیں دو گے، تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تربیت ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اگر میری کرامت ہی سناؤ گے نا گھر جا کے، اور کوئی پابندی نہیں، کوئی اخلاق کا پتہ نہیں، تو پھر وہ صاف صاف کہے گی اے دسے تینوں تیرے پیرا نے۔ یہ سبق دیتے ہیں استاد جی۔ پھر نری کرامتیں سنانے سے تھوڑے کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ عزیز، صرف ظاہری حلیہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے زبان کی سچائی، مال میں صداقت، صفائی۔ آپ لین دین کے پورے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے چودھری صاحب نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اور جس کا 5 مرلے کا گھر ہے نا، پوچھ لینا مفتی صاحب سے، حصہ تو اس کا بھی بنتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں دیا؟ صرف یہ آپ نے بڑے آدمی پر ہی الزام دینا تھا، گفتگو ہی کرنی تھی۔ جب تک آپ اپنے معاملات میں پوری صفائی نہیں رکھتے، جب تک آپ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آج کل ہماری دیانتداری اس طرح کی ہے، ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا، جوتا بڑا مہنگا تھا، نیا تھا، ڈبے سے کسی کا گرا تھا، ایک پیر ملا۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا ہے جوتا، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے، وہ کسی کا جوتا گر گیا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں۔ جب تک وہ ایک تھا نا، دیانتداری عجیب ہے نا، یعنی کسی کو کہیں نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا ہے، تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی، کہے گا یہ حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات ٹھیک ہے؟ وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا، ذبح نہیں ہوا، تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے۔ بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ 50 کروڑ حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر تھوڑی چیز ہے تو معاملہ اور ہے، بڑی ہو جائے تو